کو وہ قبول کرے، وہ نظریں اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا اس چیلنج کو. اس وقت دیا گیا ہے جبکہ کائنات کا وہ تصور ہی نہیں تھا. یا معاشر الجن والانس سے، اور معاشر جن کے معاشر اور انس کے معاشر. میں نے یہ استنباط کیا تھا کہ جنوں کے متعلق تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اڑنے والی چیز ہے، قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اوپر چڑھتے ہیں تو ان کے اوپر شعلے پڑتے ہیں. اس کی کوئی مادی تعبیر آپ کر سکتے ہیں، لیکن انس کے معاشر کو یہ چیلنج دینا کہ تم دکھاؤ چھلانگ لگا کے، یہ اس زمانے کے انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. کوئی منطق لڑا کے آپ دیکھ لیں، کوئی اور کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں اس قسم کا چیلنج کسی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے. صرف یہ ایک آیت بھی ایسی ہے جس کے مطابق قرآن کا چیلنج، دوسرا چیلنج موجود ہے کہ یہ بنا کے دکھا دو خود. مطلب ہے ایسے ماحول میں جہاں انسان کی عقل کی پہنچ ناممکن ہو، ایسی کوئی چیز نکال کے تو دکھاؤ کبھی کی ہو انسان نے. تو یہ پیغام ہے، مگر ساتھ یہ بھی فرما دیا الا بسلطان. ہاں ایسے غلبے والی دلیل کے ذریعے تم ضرور پہنچ جاؤ گے جو غالب ہو، یعنی اس کے اندر اپنی بات منوانے کی طاقت موجود ہو، اور وہ ہے شعاعوں کا مطالعہ، کائنات کا سائنسی مطالعہ. اس مطالعے کے ذریعے تمام حدود کو پھیلان کر انسان کی عقل وہاں تک پہنچ رہی ہے جو زمین کے آسمان کے کنارے ہیں. اور یہ ہوگا کب؟ جب دنیا دو بڑے گروہوں میں بٹ جائے گی، جن اور انس، کیپٹلسٹ اور بورژوا. سمجھے؟ اور اس وقت یہ چیلنج جو ہے یہ ان کے معاشر کو دیا گیا، ان کے چوٹی کے لوگوں کو، یعنی سب سے اونچے درجے کے سیاستدان، اونچے درجے کے سائنسدان. اس وقت یہ جب واقعہ ہوگا، یعنی یہ چیلنج دیا گیا اس انسان کو بظاہر، لیکن معاشر الجن والانس کہہ کر اس کا زمانہ بھی دراصل بیچ میں بیان فرما دیا گیا تھا. جب دنیا جن و انس میں بٹ جائے گی اور ان میں بعض سردار ہوں گے جیسے رشیا کیپٹل بورژوا جو پرولیٹریٹ کے سردار بنے تھے. اس کا صحیح پروننسیشن پرولیٹریٹ ہے یا کچھ پرولیٹیریٹ ہے؟ اسی لیے میں رک گیا تھا. پرولیٹیریٹ ہے، میں بھی پہلے پرولیٹریٹ کہا کرتا تھا، مگر مجھے بعد میں پتہ لگا کہ غلط ہے یہ، کیونکہ میں ڈکشنری چیک کی تھی. پرولیٹیریٹ ہے لفظ، تو اگر پہلی کیسز میں کوئی سنے تو اس کی اصلاح کر لے. پرولیٹریٹ نہیں ہے، پرولیٹیریٹ. اور وجہ یہ ہے غلطی کی ہمارے اکثر تلفظ پاکستان اور ہندوستان میں جو غلط ہوئے ہیں وہ اردو میں انگریزی لفظ لکھنے کی وجہ سے غلط ہوئے ہیں. ہمارے اساتذہ نے چونکہ ہمیں کمیونزم اردو میں پڑھایا تھا اور ان اصطلاحوں کا ترجمہ کرتے ہوں گے، مگر اردو میں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی تھیں. اس وقت ہم اس کو پرولیٹریٹ پڑھا کرتے، پرولیٹیریٹ پڑھا کرتے تھے لوگ کو. تو میں نے نسبتاً اس کی زیادہ انگریزی بنا لی کہ پرولیٹریٹ ہوگا. یہاں کچھ عرصہ پہلے مجھے پتہ چلا کہ میں غلطی کہہ رہا ہوں شروع سے. اس پرولیٹیریٹ ٹیپ ایزور ہے سارا. تو پرولیٹیریٹ کا کے جو معاشر ہیں ان کو بھی چیلنج ہے، اور جو بورژواز ہیں ان کے بھی چیلنج ہے. اب یہ دیکھ لیں یہ آیت کتنی عظیم شان آیت، اور پھر سلطان کا یہ معنی اس پر صادق آ رہا ہے کہ ایسی کامل دلیل، ایسی پختہ دلیل جس میں ٹامک ٹوئیاں نہ ہو بلکہ ٹھوس حقیقت پر قائم ہو. بس سائنسدانوں نے جو اندازے لگائے ہیں یہ عام لوگوں کی کہانیاں تو نہیں بنائی ہوئی، تو ٹھوس حقائق پر مبنی اندازے ہیں. اب سمجھ آ گئی بات؟ جو اس سوال کا تعلق بھی مغربی افریقہ اور سیرا لیون سے ہے. وہاں پر بے افغان کے نکاح کی اہمیت بیان کرتے وقت وہ لوگ ذرا دور چلے گئے ہیں. اگر کوئی بیوہ وفات کے وقت
اس کا کوئی خامد نہ ہو، یعنی دوسری شادی اس نے نہ کی ہو، تو اس کے متعلق ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جہنم میں جائے گی. اچھا. تو اس کی وجہ سے وہ بیچاری کئی دفعہ عدت کا بھی احترام نہیں کرتی، دوسری شادی کا فکر زیادہ رہتا ہے. اگر جہنم میں جانے کے لیے جلدی جہنم میں چلی جاتی ہے. اور جنہیں کوئی جنہیں کوئی خامد میسر نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو مساجد کا ائمہ کو ہبہ کر دیتی ہیں، اور اس کا اس کا صورت عذاب کی آیت سے استنباط کر کے کہ اور اس طرح اماموں کے پاس 10-10 15-15 20-20 خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں. اور یہ سوال ہے کہ کیا ان کے لیے صورت عذاب کی اس آیت سے جو آپ سوال ہے کہ یہ آپ کو کوئی شک ہے اس پر؟ امام اس پہ بہت مصر ہے جی کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. تو ہمارا ان پہ اس سے جھگڑا ہوتا ہے. کیا مجھ سے آپ کو اچھا غلط پتا ہے اس آیت کو یہ کہنا چاہیے کہ سوال نہیں ہے. میں توجہ دلا رہا ہوں کہ ہماری جو تربیتی مہمات ہیں ان میں یہ بات بھی داخل کی جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب یہ نوٹ کریں جی، تفصیل کو لکھوائیں. ٹھیک ہے. مگر جو احمدی بیواہیں میں جانتا ہوں بہت ہیں، ان میں بالکل ہماری جماعت اس سے سوال ہی نہیں کر رہا. اس لیے اصل تو علاج یہ ہے کہ کثرت سے جماعت پھیلے گی اور پھیل رہی ہے تو ان سارے مسائل کا حل ہو جائے گا، ساری رسومات مٹ جائیں گی انشاءاللہ. ہاں جی فرمائیے. ندیم صاحب آپ نے اپنا تعارف تو کرایا نہیں. ہم تو سب جانتے ہیں، تو یہ آپ کو ٹیلی میں دیکھ رہے ہوں گے وہ کیا سوچیں گے کہ انہوں نے مخفی رکھی ہوئی بات. میں نے اب یہ جب پور کی تو خواب کی بنا پر تھی، خواب کی بنا پر میرے بڑے بھائی قاری صاحب جب گئے ہیں انہوں نے ایسے افریقہ وہاں لگا دیا. کچھ اس مطلب بتا دو دیں قاری صاحب سے کیا ہوا. آپ کا خاندان شہر رہنے والے تھے، جلندھر کے رہنے والے تھے، خان پٹھان خاندان تھا اور اکثر شدید مخالف احمدیت کے. سخت. ہاں جی. اور شادی آپ نے وہاں کی جو بہت ہی کٹر مخالف. ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر کوئی کھلائیں کی کھڑکھڑ ہوتی ہے، کاغذ کو جب یوں ہلاتے ہیں تو کھڑکڑ کی آواز آتی ہے. اچھا تو پھر کیا ہوا؟ پھر کب آپ احمدی ہوئے؟ سب سے پہلے کون ہوا؟ 1940 ہوا. نہیں بھائی صاحب وہاں جا کر افریقہ جا کر ہوئے نا. ہاں تو میں خلاف تھا. آپ کہاں شہر میں آپ جلندھر رہا کرتے ہیں؟ قاری یاسین صاحب جی پہلے افریقہ گئے تھے. جی ٹھیک ہے. 1930 میں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر وہ چلے گئے تھے. وہاں انہوں نے کس طرح احمدیت قبول کی؟ شیخ وار کا صاحب تھے وہاں. کس زمانے میں؟ 1930 کے بعد. 30 کا بہت پرانا تعلق ہے ایسٹ افریقہ. شیخ صاحب وہاں گئے تو بھائی صاحب پہلے گئے ہوئے تھے تو انہوں نے پھر شہیدی سکھائی شیخ صاحب کو اور دونوں اکٹھے پھر تبلیغ کرتے رہے. دونوں قید بھی ہوئے 1-2 دن کے لیے. میں کے خلاف بابی لال حسین اختر کا زور تھا انہوں نے بہت جلندھر میں. اب اس کے دوست بھی رہے ہیں لال حسین اختر کے؟ دوست تو نہیں رہا ہوں. اب کہہ رہے ہیں دوست تھا. زور تھا. اچھا زور تھا. بہت زور تھا اور بہت کافی 1932 تو پھر آپ کی بحث ہوئی اپنے بھائی جان؟ پھر میں نے بھائی کو خط لکھے جو کچھ